به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. مجھے حکم دیا گیا کہ میں آپ کے سامنے تربیت اولاد سے متعلق کچھ باتیں عرض کروں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق دیں اور جو ہم کہیں اس پہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دیں. میرے دوستو، انسان اللہ تعالیٰ کی بہت پیاری مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو شاہکار پیدا کیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جہاں اپنے اور بہت سے انعامات کا ذکر کیا ہے، وہاں اس چیز کا بھی ذکر کیا کہ میں نے انسانوں کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا، پھر ان کو ماں باپ سے پیدا کر کے آگے ان کی اولاد کا سلسلہ جاری کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے لیے تمہارے ہی میں سے جوڑے پیدا کیے. وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدتا ورزقکم من الطیبات، اور پھر تمہاری ازواج میں سے تمہارے لیے بیٹے اور پوتے تمہیں عطا کیے اور وہ تمہیں طیبات عطا کرتا ہے. افبالباطل یؤمنون، اور ان سب انعامات کے بعد بھی تم باطل کے پیچھے چلتے ہو، میرے غیر کی طرف جاتے ہو. وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور میری نعمت کا انکار کرتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا. سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون، پاک ہے وہ ذات جس نے زمین میں سے اگنے والی ہر چیز کو جوڑے کی صورت میں پیدا کیا اور تم میں سے بھی، یعنی انسانوں تم میں بھی جوڑے پیدا کیے، اور بہت سی مخلوقات ایسی ہیں جن کو تم جانتے بھی نہیں ہو، ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے جوڑے پیدا کیے. تو اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد و زن کی صورت میں پیدا کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مدنی دور میں ایک محنت فرمائی اور ایک محنت آپ نے مکی دور میں فرمائی. مکی دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو توحید، رسالت، آخرت اور اچھے اخلاقیات کا گویا کہ محور بنایا اور ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی یقین کا مرکز بنا دیا. اب گویا کہ وہ ایک ایسا میدان تیار تھا جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی بارش لینے کے لیے تیار ہو چکا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو احکامات کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا. مدنی دور کی آیات اور سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، اسی طرح کچھ اور صورتیں بھی جو مدنی دور میں نازل ہوئیں، وہ ہمیں ایک پیغام دیتی ہیں. اگر ہم سورہ بقرہ پہ غور کریں اور اس کے بعد میں اپنے مقصد کی طرف آؤں گا، تو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے منافقین سے
اور یہود سے خطاب کے بعد اپنا رخ مومنین کی طرف پھیرا. اور حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی اصطلاح میں 4 باتیں ایسی ہیں جن کی مسلمانوں کو اور مومنین کو تلقین کی کہ تم نے ان کے اوپر کار بند رہنا ہے. ان میں سے پہلی چیز وہ تہذیب اخلاق تھی. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میرا موضوع نہیں ہے. دوسری چیز تہذیب اخلاق میں اچھے اخلاق، اللہ کے ساتھ تعلق اور اس کی جتنی بھی آگے شاخیں ہیں وہ ساری اس سے پھوٹتی تھی. اس کے بعد دوسری چیز وہ تدبیر منزل تھی کہ گھر کا نظام کیسے چلے گا. تیسری چیز وہ سیاست مدنیہ تھی. اور چوتھی چیز جو تھی وہ خلافت کبریٰ کہ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کا نظام کیسے قائم ہوگا. یہ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے اس میں سورہ بقرہ کا گویا کہ خلاصہ اس کے آخر کے حصے کا یہ نکالا ہے. اس میں سے ایک چیز جو تدبیر منزل ہے، میں اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. گھر کا نظام کیسے چلے گا. سورہ بقرہ میں جو لوگ علماء ہیں وہ تو جانتے ہیں، اور عوام بھی جو ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں وہ اس سے بخوبی واقف ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کے بارے میں ذکر فرمایا جو ہماری عائلی، ہماری خاندانی زندگی سے متعلق تھی. شادی کیسے ہوگی، طلاق کیسے ہوگی، طلاق کے بعد دوسری شادی کے لیے پیغام کیسے دیا جائے گا، طلاق کا وقت کتنا ہے، اور وفات کی صورت میں آگے مال کیسے تقسیم ہوگا. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس لیے ارشاد فرمائی تاکہ مدینہ کی زندگی میں جو ایک معاشرہ قائم ہو رہا تھا وہ مضبوط معاشرہ ہو. وہ معاشرہ ایک گھر سے شروع ہو رہا تھا اور اس نے پوری دنیا میں پھیلنا تھا. ایک مضبوط خاندان، ایک مضبوط گھر، ایک مضبوط معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے. اور ایک مضبوط معاشرہ پوری دنیا کے انسانوں کو شیطان کے چنگل سے نکال کے خیر کی گویا کہ بارشوں اور خیر کی رحمتوں میں داخل کرتا ہے. تو تدبیر منزل، گھر کا نظام کیسے چلے گا، اس کے اوپر حضرت نے یعنی یہ تفصیل کی ہے. میں اس میں سے صرف ایک بات کی طرف آپ کا اشارہ کروں گا اور اس کے بعد میں اپنے موضوع کی طرف آؤں گا. میں آج سے 20 سال پہلے قربوغا یعنی 20-25 سال کے لگ بھگ پہلے یہاں آنا ہوا. اللہ کا یہ میرے اوپر ایک انعام عظیم ہے، میں اس پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. اور ہمیں اپنے مشائخ سے جوڑا. میں اس وقت زیادہ عمر کا نہیں ہوتا تھا، 18 سال 19 سال 20 سال کے لگ بھگ عمر تھی. تو اسلام آباد میں ہماری رہائش تھی، میں وہاں سے چلتا تھا تو میرے والد صاحب بڑے پریشان ہوتے تھے کہ کدھر جا رہے ہیں. تو اس زمانے میں ٹیلی فون بھی نہیں تھے، یہ موبائل اور اس طرح کی تو کوئی چیز تھی ہی نہیں. ٹیلی فون ہوتے تھے، پورے مسجد اور مدرسے میں ایک فون آتا تھا اور پیچھے بھی ایک ہی فون ہوتا تھا. تو مجھے کہتے تھے کہ جب وہاں پہنچو تو تم نے ہمیں اطلاع دینی ہے. جو یہاں پہنچ کے اکثر میں بھول بھی جاتا تھا حضرت سے ملاقات کے بعد. لیکن بہرحال وہ ایک فون ہی ہوتا تھا جس سے ہم اطلاع دیتے تھے. اس کے بعد گویا کہ ہم ساری دنیا سے کٹ جاتے تھے. اور یہاں ذکر و اذکار اور بیانات، گویا کہ وہ چیزیں اب میں کبھی کبھی جائزہ لیتا ہوں اپنا بھی اور اپنے گرد و پیش میں جو ساتھی ہیں جو یہاں آ رہے ہیں. اس وقت یعنی جس تیزی سے ہم لوگ جاتے تھے، یہاں موبائل کے سگنل بھی نہیں آتے تھے کہ کوئی رکاوٹ ہو، کوئی اللہ کے تعلق میں کوئی رکاوٹ بننے والی چیز ہو. تو وہاں سے یعنی یہاں آ کے ہم بالکل یکسو ہو جاتے تھے. وہ 10 دن 15 دن 20 دن گوئے کہ ایسے ہوتے تھے کہ وہ دلوں کو بدلنے والے ہوتے تھے. جو ساتھی یہاں 3 دن بھی لگاتے تھے اس کا اثر اتنا دیر پا ہوتا تھا کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. پھر یہ 10 سال گزرے، 8-10 سال، اور یہ میں تھوڑی سی اس کے بارے میں بات کروں گا کیونکہ ہمارے گھریلو زندگی کا تعلق اور تربیت اولاد کا تعلق اس وقت اس سے بہت زیادہ ہے. آہستہ آہستہ موبائل اور اس سے متعلقہ چیزیں آنی شروع ہوئی. پہلے ٹی وی ہوتا تھا، ٹی وی تو دیندار آدمی گھر میں رکھتے ہی نہیں تھے، گھر محفوظ تھے. وہ ایک عیب اور ایک گویا کہ ایک
تہمت سمجھی جاتی تھی کہ اس کے گھر میں ٹی وی ہے اور یہ دیندار ہے، اور الحمدللہ اس کے اوپر علماء کام بھی کرتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ایسا یعنی یہ 8-10 سال کے اندر جب تک میں یہاں سے باہر گیا تو میرے پاس بھی سادہ فون ہوتا تھا نوکیا، مجھے وہ دوسرا استعمال بھی نہیں کرنا آتا تھا، وہ کیسے یہ اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں. میں وہاں گیا تو 2-3 سال تک میرے پاس وہی رہا. لیکن اس سارے عرصے میں جو کایا پلٹ دیکھی، جو لوگوں کے حالات، یعنی وہ محنت جو اہل مغرب اور کفار عرصے سے ہم پہ کرنا چاہ رہے تھے اور جس میں وہ ناکام ہو رہے تھے، وہ محنت چند سالوں میں ایسی ہوئی کہ موبائل اور اس سے متعلقہ جتنی بھی چیزیں ان کے ذریعے جیب میں پہنچ گئی. ہر گھر میں ہر بندے کے پاس ایک علیحدہ موبائل ہے، چاہے وہ دیندار ہے چاہے وہ عامی ہے. اب یہ اس بحث میں بھی نہیں پڑتا کہ اس کو رکھنا چاہیے یا اس کا کیسا استعمال، لیکن میں صرف جو میں نے محسوس کیا میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اور اس کا براہ راست اثر پھر بچوں کے اوپر اور اولاد کے اوپر ہوا. جو لوگ کربوگا میں ہیں شاید یہاں تو محفوظ ہیں، یہاں کا ماحول ایک الحمدللہ ایک نیک اور دیہاتی ماحول ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا ویسے بھی، اور اب بھی بنسبت شہروں کے یہاں کا ماحول بہت مختلف ہے. لیکن جیسے ہی اب یہاں سے تقریباً 100-200 کلومیٹر آگے جائیں پنجاب کی طرف یا تو حالات بالکل بدلنا شروع ہو جاتے ہیں. یہاں لوگوں کی ترجیحات مختلف ہیں، وہاں ترجیحات مختلف ہیں. تو بطور مسلمان جو بچوں کی تربیت جو اس سے اس کے آنے کی وجہ سے چیزیں بالکل عدل بدل کے ہو گئی، بالکل وہ اوپر نیچے ہو گئی. یہاں تک کہ عام لوگوں کا کیا کہنا، دیندار لوگوں کو بھی اس میں انتہا درجے کی مشکل پیش آ رہی ہے کہ کس طرح سے ہم اپنے گھر میں اپنے بچوں میں اور آئندہ آنے والی نسلوں میں دینداری کو قائم رکھیں. وہ معیار جو آج سے 10-15-20 سال پہلے تھا، جو اللہ کے تعلق کا، دینداری کا اور جو کیفیات اللہ کے تعلق کی آج سے 15، اب ان کو حاصل کرنے کے لیے بس وہ اللہ ہی کسی کو دے تو دے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. اور اس کی بڑی وجہ یہ، اس کے بارے میں حضرت بھی بات کر چکے رمضان کے شروع ہونے کی، وہ یہ اس موبائل اور اس سے متعلقہ چیزوں کا عام ہونا ہے. ہر آدمی اس کو کھول. اب بچوں کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا، میں آپ کو تھوڑا سا کر کے بس پھر اپنے موضوع کی طرف آ کے بات کو ختم کروں گا. کہ ہم لوگوں نے آج کل یہ عام وتیرہ بنا لیا ہے، گھر میں ہیں تو ہر کسی کے پاس موبائل ہے، بچہ رو رہا ہے اس کے ہاتھ میں دے دو، وہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ موبائل پہ بیٹھا رہے گا، دیکھتا رہے گا. اور اس کے اثرات وہ آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیں، میں نے تو دیکھے جو بچے اس کے اوپر زیادہ عرصہ رہتے ہیں، زیادہ دیر بیٹھتے ہیں، ان کے دماغ آہستہ آہستہ معاف ہونا شروع ہو جاتے ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ان کی ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. ان کے اندر قوت ارادی نہیں رہتی. وہ ان کو کوئی چیز کہا جائے تو وہ تقریباً اس کام کو کرنے میں، عام اگر بچہ جو اس کو استعمال نہیں کرتا وہ 2 منٹ لیتا ہے تو اس کو وہ 10 منٹ لے گا، کیونکہ اس کا دماغ انہی چیزوں میں پھنسا رہتا ہے جس کو وہ 6 گھنٹے 8 گھنٹے 5 گھنٹے دیکھتا رہتا ہے. یہاں تک کہ اب تو مغربی ممالک میں بھی یہ تحقیق عام ہو چکی ہے، وہاں جن لوگوں نے اسے شروع بھی کیا کہ 2 گھنٹے سے زیادہ اپنے بچوں کو اس کو نہ دیا جائے، اور وہ بھی صرف تعلیمی مقاصد کے لیے. اب وہ اس کے اوپر گویا کہ ان کا اجماع ہو چکا ہے ان کے اسکولوں میں کہ ان کو 2 گھنٹے سے زیادہ نہ دیا جائے. تو بچوں کے اخلاق اور بچوں کی تربیت وہ ایسی ہوگی کہ والدین، یعنی میں نے وہ جو پہلے ذکر کیا حضرت شاہ صاحب کی بات، یہ جو 4 چیزیں سورہ بقرہ کا ایک مقصد تھا کہ ایک اسلامی معاشرہ جب قائم ہوگا، اس سب کے اوپر انہوں نے اس کے ذریعے حملہ کیا ہے. ہمارے تہذیب اخلاق اس کے ذریعے انہوں نے آہستہ آہستہ اس کی جڑیں کاٹنی شروع کی. ہمارے اندر جو تدبیر منزل گھر کا نظام چلنا تھا، اسی کے ذریعے ان کو ایک آسان راستہ مل گیا کہ ایک پورا مغربی معاشرہ اپنی ساری غلاظتوں کے ساتھ ہمارے گھر میں موجود ہے. ہماری جو سیاست مدنیہ تھی، جو سچ اور حق پہ مبنی تھی، اس کا رخ بدلنا شروع ہو گیا. وہ جھوٹ اور پروپیگنڈا بھی ہو گئی. اور پھر جو پوری دنیا میں اللہ کے نظام کی بات کرنا، گویا کہ یہ ایک ایسا ہتھیار ان کے ہاتھ میں آ گیا جس کا شکار انہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو، دینداروں کو بنایا، بلکہ سارے اس کا شکار ہوئے.
تو اب کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس وقت ہمارے سامنے ایک چیلنج ہے، یہ ہمارے سامنے ایک ایسا گویا کہ اس زمانے کا ہے کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے اس سے نکلیں۔ میں بھی سوچ رہا تھا کہ میں کیسے اس بات کو کروں، میں باتیں میرے ذہن میں آ رہی تھی، پتہ نہیں میں ٹھیک کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کریں۔ حضرت نے حکم دیا، اس لیے میں نے کہا کہ حضرت کی توجہ کام کرے گی اور اللہ تعالیٰ۔ تو اس سب کی یہ جو محنت ہو رہی ہے، اس کی مثال میں ایسے سوچ رہا تھا تو مجھے ایسے لگا جیسے ایسے ہے جیسے فرعون کے نے جو جادوگر وہ کرائے ہوئے اٹھائے تھے، ان کا جادو جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی، وہ دیکھنے میں تو بڑا پرفریب تھا لیکن اس کے اندر حقیقت نہیں تھی۔ اور اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ، جس طریقے سے انہوں نے ہمیں اس کے بارے میں راغب کیا کہ تم نے اپنے بچوں کو کیسے اٹھانا ہے، وہ حق اور سچ ایسا ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، کہ جب وہ سامنے آتی ہیں تو یہ جھوٹ سارا کا سارا گویا کہ اڑ کے بالکل ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے بس 3-4 باتیں رکھوں گا اور اپنی بات کو ختم کروں گا۔ دیکھیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچوں کی تربیت، اب یہ تو ہے جو ہمارے پر حملہ ہو چکا ہے۔ اب بچوں کی تربیت سے متعلق بہت سی الحمدللہ حضرت مفتی صاحب نے بھی اس کے اوپر حقوق و عباد میں لکھا ہے، دوستی کے آداب بھی لکھے ہیں، بچوں کی دوستی کن لوگوں سے کی جائے، ان کے اندر کیا خصوصیات ہونی چاہیے۔ اسی طرح پھر اولاد کی تربیت میں والدین کا جو ذمہ ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کریں، اس کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھ۔ ہمارے حضرت پشاور کے حضرت شاہ صاحب سعید اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم عالیہ نے بھی اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی ہے، آپ تفصیل کے لیے ان کتابوں سے رجوع کر سکتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے 2-3 باتیں رکھوں گا صرف تاکہ آپ اس کو بطور نمونہ کے لیں یا اصول کے لیں اور پھر سے آگے چلیں اور پھر سوچنا شروع کریں۔ میں جب یہاں سے باہر گیا تو میرے بچوں کی عمر ایک کی 7 سال تھی، ایک کی 4 سال تھی، ایک کی 2 سال تھی۔ وہ ہے کہ وہ ساری عمر کے ایسے حصے میں تھے جب وہ چھوٹے تھے، اور وہاں پہ ان کے یعنی اس ماحول میں خلط ملط ہونے کے اور اس سے اثرات لینے کے بڑے، اور وہ اس کے لیے پوری طرح تیار بھی بیٹھے ہیں، ایسے نہیں ہے کہ وہ چھوڑتے ہیں۔ ان کی پوری کوشش ہے کہ اپنے اسکولوں کے ذریعے، اپنے ماحول کے ذریعے ان لوگوں میں کو اپنے رنگ میں رنگ لیا جائے۔ لیکن میں پھر آپ سے وہی کہوں گا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں وہ ایسی ہیں جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، سچی باتیں ہیں، وہ سادی سادی ہیں، اور آپ ان کے اوپر چلیں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے یہ امید ہے کہ آپ ہر جگہ محفوظ رہیں گے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات فرمائی ہے، ایک حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، علماء اس کا ذکر کرتے ہیں، میں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وما من مولود الا یولد علی الفطرہ، کوئی بھی ایسا بچہ نہیں ہے مگر یہ کہ وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، یعنی اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے اور اس کی توحید پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات اتاری ہوئی ہے کہ اللہ ہے اور اسی کے پاس سب کچھ ہے، یہ اس کے اندر موجود ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، پھر اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس حدیث کی تفصیل تو خیر کتابوں میں لکھی ہے، آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں، میں صرف ایک چیز آپ کے سامنے ذکر کروں گا، وہ یہ کہ بچوں کے لیے والدین ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہیرو کی طرح ہوتے ہیں، انگریزی میں اسے ہیرو کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں اس کے لیے کیا لفظ ہوگا، بطل، عربی میں اسے بطل کہتے ہیں، نمونے کے طور پہ ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ کر رہے ہوتے ہیں بچے خود بخود اس کے پیچھے جاتے ہیں، اس کے پیچھے جیسے ماں باپ کرتے ہیں ویسی بچے کے لیے اس کی اولین تربیت گاہ ماں کی یعنی گود سے لے اور پھر گھر کے ماحول سے یہ شروع ہوتی ہے۔
اب ہم نے سب سے پہلے جس چیز کا جائزہ لینا ہے وہ یہ ہے کہ کیا میں اور میری اہلیہ، کیا ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے؟ اور کیا ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہے کہ اس میں ہمارے بچے اللہ کی طرف راغب ہو سکیں، اللہ کی طرف بڑھ سکیں؟ اگر نہیں ہے تو سب سے پہلے اپنی فکر کریں، سب سے پہلے اپنا تعلق ان لوگوں سے جوڑیں جو آپ کو یہ چیز، جن سے آپ یہ سیکھیں گے. یہ کربوغا شریف کی محنت اسی کے لیے کہ یہاں پہ جو آتا ہے وہ یہ ساری باتیں سیکھ لیتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزارنی. آپ نے جہاں اور بہت سی باتیں سیکھتے ہیں اپنی معاشرت اور اپنی گھریلو زندگی، تو سب سے پہلے اس چیز کو سوچنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے اوپر مہنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. اگر میں اللہ کا ذکر کرنے والا ہوں تو میں آپ کو یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے بچے بھی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں. اگر آپ نماز پڑھنے والے ہیں، آپ کے بچے خود بخود نماز پڑھنے والے بنیں. اگر آپ لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہیں، آپ کے بچے خود بخود لوگوں کو کھانا کھلانے والے چھوٹی عمر سے بننا شروع ہو جائیں گے. وہ بغیر محنت کے، بغیر زبان کے، بغیر کہے ہوئے، یہ وہ محنت ہے جو الفاظ کی محتاج نہیں ہے، یہ عمل سے عمل میں منتقل ہوتی ہے. تو خود بخود سے ان کے اندر یہ چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی. یہاں تک کہ آپ دیکھیں گے 1 سال سے 7 سال تک کے عرصے تک، جب تک وہ بچہ آپ کے گھر میں رہے گا، آپ دیکھیں گے وہ کھڑا ہوا ہے، وہ بیٹھک میں بیٹھا ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ نماز شروع کر دے گا. وہ ٹوٹی پھوٹی آواز میں قرآن کی تلاوت کرے گا، وہ کبھی اٹھک بیٹھک کرے گا، کبھی سجدہ کرے گا، کبھی، اور آپ ہر کسی کو بتائیں گے آج اس نے یہ کیا، آج اس نے یہ کیا، کیونکہ اس کے نزدیک نمونہ آپ ہے. لیکن پھر ایک اور مرحلہ پیش آتا ہے اس کے بعد، جو 7 سال کی عمر سے لے کے 12 سال کی عمر تک ہے. وہ مرحلہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہے، سب کچھ اچھا ہے، لیکن بچے نے صرف گھر میں تو نہیں رہنا، اس کو آپ نے باہر بھیجنا ہے، اس نے اسکول میں جانا ہے، اس نے مدرسے میں جانا ہے، اس نے گلی میں جانا ہے. اب وہ لوگوں سے ملتا ہے، جب اسکول جاتا ہے وہاں پہ طرح طرح کے بچے ملتے ہیں اسے، وہ اسے کہتے ہیں میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو یہ ہے، میرے پاس تو فلاں ٹیبلٹ ہے، فلاں موبائل ہے، فلاں گیم میں کھیلتا ہوں، فلاں ویڈیو دیکھتا ہوں. اب وہ باہر کے اثرات آپ کے گھر آنے شروع ہو جائیں گے. وہ ساری باتیں وہ سنے گا، وہ گھر کی نماز، وہ ذکر، وہ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن اب اس کے اندر ایک کشمکش شروع ہو جاتی ہے. اب وہ دیکھتا باہر کچھ ہے، گھر آتا ہے، گھر میں دیکھتا ہے کہ وہ کوئی بھی چیز نہیں ہے. یہ وہ وقت ہے جہاں پہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، یعنی اشارہ، اسے اشارۃ النص جیسے فقہ، آپ اشارہ لے سکتے ہیں، اس سے یہ مطلب بھی نکلتا ہے. جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کی ترغیب دو کہ وہ نماز پڑھنا شروع کرے. اور پھر 3، یعنی اس کے بالغ ہونے سے پہلے تک اس کے اوپر اچھی باتوں کی محنت شروع کر دی جائے. جب یہاں تک کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے اور پھر بھی وہ ان کاموں پہ کھڑا نہ ہو تو پھر اس کو پٹائی کے ذریعے بھی اس کو سمجھایا جائے. تو یہاں سے ایک بات جو ہمیں پتہ چلتی ہے کہ بچے کو اس سفر میں ہم نے اچھی باتیں بتانی بھی ہیں اور بری باتوں سے اسے روکنا بھی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مکالمہ جاری رکھنا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے اس کی بات کو سنیں اور اس کی بات کا جواب دیں. ہم نے حضرت اس سب سے سیکھا ہے. حضرت نے اکثر یہ فرمایا بہت سی جگہوں پہ کہ بچوں کو نہ اتنا آزاد چھوڑو کہ وہ، اور نہ ان کو اتنا باندھ کے رکھو کہ وہ کچھ کر ہی نہ سکے. ان کی بات سنو اور ان کو مطمئن کرو. اگر پھر بھی وہ غلطی کا ارتکاب کریں تو 12 سال کی عمر تک، یہ میرا اپنا بھی تجربہ ہے، آپ نے بھی اسے دیکھا ہوگا کہ آپ کی سختی وہ برداشت کر لیتا ہے، برا نہیں مناتا اور آپ کی بات پہ چلتا رہتا ہے. اب جو 12 سال سے 19 سال تک کی عمر ہے، یہ ایک اگلا دور جو شروع ہوتا ہے. اس میں اس کے جسم کے اندر بھی تبدیلیاں وہ پیدا ہوتی ہیں. وہ جسے مراہقہ کہتے ہیں
کہ وہ بلوغت کے آثار اس کے اوپر نمایاں ہونا شروع ہوتے ہیں، اس کو اپنے اندر طاقت محسوس ہوتی ہے، اس کے اندر اپنے اندر وہ کہتا ہے کہ میں کروں، وہ کہتا ہے کہ میں میری بات سنی جائے، میں کسی کی نہ مانوں، میری سنو. یہ جذبہ فطری ہے اور اس کے اندر پیدا ہوتا ہے. اب اس وقت میں یہ جو پہلے محنت ہو چکی ہے اسی کو آگے بڑھایا جائے. ایک تو ان سب باتوں میں اس چیز کا، یعنی ہم اپنے بڑوں کے ساتھ، بڑوں سے انہیں ملاتے رہیں. یعنی وقت کم ہے، بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں اشارتاً بس کچھ باتیں کہہ کے دیکھیں، ہم اپنے بڑوں سے انہیں ملاتے رہیں، اپنے مشائخ کے پاس انہیں لے کے جائیں، انہیں دیکھیں، ان کو اپنا نمونہ، گویا کہ وہ ایک زندہ نمونہ اپنے سامنے رکھیں. جب وہ موجود نہ ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، صحابہ کی بہادری کے واقعات، یہ ساری باتیں ان کے سامنے مختلف اوقات میں رکھی جائیں، مجالس کی صورت میں، اور ذکر اذکار کی جو محافل، ذکر کی مجلسیں جو ہوتی ہیں، اس کے اندر تعلیم میں یہ ساری باتیں گویا کہ ان کے سامنے ان کو اس کا حصہ بنایا جائے، ان کو بٹھایا جائے، اور وہ اس سنے تو انشاءاللہ یہ چیز کسی حد تک ان کے اندر پیدا ہو جائے گی. 12 سال کے بعد جب اس کے اندر یہ چیز پیدا ہو کہ میں اب یہ کرنا چاہتا ہوں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اس کو جو معاشرے میں چیزیں پیدا، یعنی جو پیش آنے والی ہیں، اس کو اس سے آگاہ کیا جائے. یہ میرا ایک ذاتی تجربہ میرا ہے جو میں نے بچوں کے ساتھ اپنے وہاں کے ماحول میں کیا، اور مجھے اللہ تعالیٰ اور حضرت موسیٰ کی برکت ہے کہ یہ الحمدللہ تو ان کے سامنے رکھا جائے کہ یہ جو چیزیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے، اس کے اندر فائدہ نہیں ہے. دیکھو یہ کس طرح سے یہ برائی ان کو کھاتی جا رہی ہے، کہ گھر تباہ ہو گئے، ان کا معاشرہ تباہ ہو گیا. یہ صرف مطلب اور غرض کی دوستی ہے جو کچھ وقت کے لیے ہے، اس کے بعد سب کچھ ختم. اور پھر اس کو، کیونکہ اس کے اندر ایک حریت اور آزادی تو پیدا ہو رہی ہوتی ہے، اس کو چھوٹے چھوٹے کام دیے جائیں، کچھ دینی کام بھی، دنیاوی کام بھی، اس کو چھوٹے چھوٹے منصوبے جو اس کو وہ خود کرنے، اور آپ اس کو چیزیں مہیا کریں اس کو کرنے کے لیے. مثلا اس کے بعد اگر سائیکل ایک چھوٹی چیز دنیا کی ہے، تو اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، اب اس کا ٹائر اس نے اگر لگانا ہے تو آپ اس کو وہ چیزیں دیں جو اس کو چاہیے، اس کے لیے اس کو کرنے دیں. وہ آپ کے پاس آئے گا، وہ جائے گا بازار سے کوئی چیز خریدے گا، پھر لائے گا، جوڑے گا، اتارے گا، وہ چیز مہنگی لے گا، سستی لے گا، وہ آپ کے پاس آئے گا، آپ ہی سے پوچھے گا. وہ ہے کہ آپ اس کی آزادی کا بھی گویا کہ آپ نے اس کا بھی خیال کیا، اور جو رہنمائی اس کو آپ سے چاہیے اس کو پتہ چلنا شروع ہو جائے، اور آپ اسے خود انحصاری کی طرف لے کے جائیں کہ وہ خود اپنے پاؤں کے اوپر آہستہ آہستہ کھڑا ہو. اور پھر یہ ایک محنت ہے جو آپ ایک خاص حد تک کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ انہیں جو اصل چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہیں اپنے بڑوں اور انہیں مشائخ کے پاس لے کے آئیں. یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ 30 یا 40% ہے، جو یہاں پہ ہوتا ہے یہ پھر اسے 100% تک لے جاتا ہے. یہاں پہ پھر وہ محنت ایک تھوڑی سی ہو جاتی ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مشائخ کی برکت سے اس محنت کو اٹھا کے آسمان پہ لے جاتا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہم سب کو، ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ اپنا ولی بنائیں، اور ہمیں اپنے نبی کی سنت اور ان کے طریقے کے مطابق چلنے کی توفیق دیں، اور یہ جو فتنہ ہے اس سے ہم سب کی حفاظت کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب